آخری نماز آپ نے جو پڑھائی، مغرب کی نماز آپ نے، سورہ مرسلات کی تلاوت آپ نے کی، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی جمعرات کے دن۔ عشاء کا وقت آیا، صحابہ آئے، اے اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ کے اوپر کمزوری طاری ہے، آپ نے غسل کیا، ثم ذهب لینوہا، آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پھر ہوش آیا، آپ نے پوچھا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں اے اللہ کے رسول، ہم ینتظرونک، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی اقامت نہیں ہوئی، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے پھر غسل کیا، پھر آپ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے، پھر آپ بے ہوش ہو گئے، غشی طاری آپ کے اوپر ہو گئی، 3 مرتبہ ایسا ہوا، آپ سمجھ گئے اب مسجد میں جانے کی پوزیشن میری نہیں ہے، اب نماز کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت میری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، او لوگو جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو میری جگہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے باپ اگر رسول کی جگہ کھڑے ہو جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آثار نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ دنیا میں زیادہ وقت آپ گزاریں گے نہیں، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر میرے والد رسول کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو کل کو ہو سکتا ہے لوگ میرے والد کے بارے میں اچھا محسوس نہ کریں۔ تو میں نے اللہ کے رسول سے معذرت کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ اگر مصلی پر کھڑے ہوں گے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے، وہ رونے لگیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، یا رسول اللہ یہ ذمہ داری آپ کسی اور کو دیں۔ حضرت عائشہ نے معذرت پیش کرنے کی کوشش کی اپنے والد کی طرف سے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اٹل فیصلہ کرتے ہوئے کہا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ اور ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب صحابہ میں اس بات پر ڈیبیٹ ہوا، اس بات پر ڈسکشن ہوا کہ رسول کے بعد خلیفہ کون ہوگا، رسول کے بعد لوگوں کا حکمراں اور لوگوں کی قیادت کون کرے گا، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہماری سب سے عظیم عبادت ہے نماز، اور نماز کے لیے سب سے افضل عبادت کے لیے رسول نے جس کو ہمارا امام چنا ہے، رسول نے جس کو دین کا امام چنا ہے، ہم اسے اپنی دنیا کا امام بھی چنتے ہیں، ہم اسے اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت ہیں۔ آج ہمارے بعض بھائی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بھائی علی کا مقام اپنی جگہ ہے، علی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، مگر رسول کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ رسول نے واضح تو نہیں کہا، کلیئر تو نہیں کہا، لیکن سمبل دے دیا، انڈیکیٹ کر دیا، اشارہ دے دیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، وراثت کا مسئلہ سب پوچھتی ہے، نبی اکرم اس کو مسئلہ بتاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی اس عورت سے کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اے خاتون کل آئندہ اگر کبھی تم یہاں آؤ اور مجھ سے ملاقات نہ ہو، میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، تو تم ابو بکر کے پاس آنا، ان سے تم مسئلہ پوچھنا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا۔ رسول اکرم نے اشارہ دے دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کی قیادت کے لائق اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ چنانچہ مغرب کے بعد جمعرات کو عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی۔ اتوار کا دن آیا، وفات کے ایک روز پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے تھے، ان 7 دیناروں کو آپ نے صدقہ کیا۔ آپ کے پاس جو ہتھیار تھے، جو تلواریں وغیرہ تھی، آپ نے مسلمانوں کو دے دی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نواسوں حسن اور حسین کو بلایا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان سے پیار کیا، ان سے باتیں کی، اور مسلمانوں کو وصیت کی کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے نواسے ہیں، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا، انہیں تکلیف نہ پہنچا۔ سوموار کا دن، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دن فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو پڑھا رہے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے سوموار کے دن فجر کی نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اکرم کو تھوڑا آرام محسوس ہوا، آپ اپنے حجرے کے دروازے پر آئے، آپ نے پردہ ہٹایا، آپ نے دیکھا
میرا ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، فتبسم ضاحکا، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، اور نبی کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے قرآن کے اوراق ہوں، جیسے قرآن کے پیج ہوں، قرآن کے صفحات کی طرح میرے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول دروازے پر کھڑے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر صحابہ نے رسول کی موجودگی کو محسوس کر لیا، رسول کے دروازے پر آنے کو محسوس کر لیا، اور ہمیں یہ ڈر ہوا کہ مارے خوشی کے کہیں ہم نماز توڑ نہ دیں، کہیں ہماری نماز خراب نہ ہو جائے۔ اور جیسے ہی حضرت ابو بکر کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آ گئے ہیں، حضرت ابو بکر فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے انہیں اشارہ کیا، یعنی تم نماز کو کنٹینیو رکھو، تم نماز کو جاری رکھو، تم پیچھے مت ہٹو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز پڑھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور واپس اندر چلے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، اللہ کے رسول کا آخری دیدار ہم نے۔ سوموار کا دن، چاشت کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور زیادہ بیماری اور کمزوری اور نقاہت بڑھ رہی ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے، اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے مسواک کرتے ہوئے دیکھا، آپ اتنی کمزوری تھی بول نہیں پا رہے تھے، آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ سمجھ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی، چونکہ مسواک بہت سخت تھی، ٹائٹ تھی، میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو لے کر کے مسواک کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اتنا اچھا مسواک کیا آپ نے، جیسے آپ اپنی صحت کے اوقات میں مسواک کرتے تھے اتنے ہی بہتر طریقے سے آپ نے مسواک کیا۔ حضرت عائشہ اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی الذی یدور علی، اللہ کے رسول کا انتقال سوموار کے دن ہوا اور میری باری والے دن ہوا۔ جس دن میری باری تھی اللہ کے رسول ہفتے میں سوموار کے دن میرے گھر میں آتے تھے، رسول کا انتقال جب ہوا تو سوموار کا دن تھا۔ وَقَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ النَّحْرِ وَالسَّحْرِ، اور جب رسول کا انتقال ہوا تو رسول کا سر میرے پیٹ اور میرے حلق کے بیچ میں تھا، رسول اکرم میری گود میں میرے سینے پر سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ وَقَالَ رِيقُهُ بِرِيقِ، اور میرا لعاب اللہ کے رسول کے لعاب کے ساتھ مل گیا تھا۔ آخری وقت میں میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا تھا، اس مسواک میں میرا لعاب اور رسول کا لعاب مل گیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ کی محبت اور تعلق تھا کہ جو آخری وقت تک قائم تھا۔ میرے پیارے، وفات کے کچھ وقت پہلے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے، والد کے تکلیف کو دیکھا، کہا واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ نبی نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول نے کہا کہ ذرا میرے قریب آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا تھوڑا میرے قریب آؤ۔ پھر آپ نے کوئی ایسی بات کہی، حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کون سی ایسی بات آپ سے کہی کہ ایک مرتبہ کچھ کہا تو آپ رونے لگی اور پھر دوسری مرتبہ کچھ کہا تو آپ خوش ہو گئی۔ حضرت فاطمہ نے کہا ما کنت لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان معاف فرمائیں یہ میرے اور رسول کے درمیان کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات کے بعد اما عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی اب بتاؤ، اب تو اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، وہ کون سی بات تھی، وہ کون سی راز کی بات تھی جو رسول اکرم نے تمہارے کان میں کہی تھی اور تم رونے لگی تھی اور پھر کہا تھا تم ہنسنے لگی؟ کہا امی جان پہلی مرتبہ رسول اکرم نے میرے کان میں کہا تھا میری بیٹی میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر نبی اکرم نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میں، سب سے پہلے میرے گھر والوں میں، سب سے پہلے میرے خاندان میں، سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ رسول اکرم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے ان کے کان میں یہ بھی کہا کہ اے فاطمہ
کیا تم اس پر راضی نہیں ہو ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ کہ تم تمام جنتی خواتین کی سردار ہو، تمام مومن عورتوں کی سردار رہو گی جنت میں انشاءاللہ۔ رسول اکرم نے جب یہ منقبت اور یہ فضیلت حضرت فاطمہ کی بیان کی تو وہ خوش ہو گئیں اور وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ